ہم خدا کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں اور خدا کا پاک کلام جو زندہ ہے، لا تبدیل ہے، ہم اس کی طرف توجہ کریں گے۔ اور آج ہمارا مضمون ہے یسوع مسیح ہماری امید ہے۔ جیسس کرائسٹ از ہوپ۔ یسوع مسیح ہماری امید ہے۔ جیسس کرائسٹ از آور ہوپ۔ آج ہم اپنے لیے سیکھیں گے، ہمارا آج کا پیغام شفا کے تعلق سے ہے۔ مرکز کی انجیل اور اس کا 10واں باب اور 46 آیت سے لے کر 52 آیت تک ہم تلاوت کریں گے۔ لکھا ہے مرکز کی انجیل 10واں باب 46ویں آیت سے لے کر 52 آیت تک۔ اور وہ یریحو میں آئے، اور جب وہ اور اس کے شاگرد اور ایک بڑی بھیڑ یریحو سے نکلتی تھی تو مائی کا بیٹا برتلمائی اندھا فقیر راہ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، اور یہ سن کر کہ یسوع ناصری ہے، چلا چلا کر کہنے لگا، اے ابن داؤد، اے یسوع مجھ پر رحم کر۔ اور بہتوں نے اسے ڈانٹا کہ چپ رہے، مگر وہ اور بھی زیادہ چلایا کہ اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ یسوع نے کھڑے ہو کر کہا، اسے بلاؤ۔ پس انہوں نے اس اندھے کو یہ کہہ کر بلایا کہ خاطر جمع رکھ، اٹھ، وہ تجھے بلاتا ہے۔ وہ اپنا کپڑا پھینک کر اچھل پڑا اور یسوع کے پاس آیا۔ یسوع نے اس سے کہا، تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ اندھے نے اس سے کہا، اے ربونی، یہ کہ میں بینا ہو جاؤں۔ یسوع نے اس سے کہا، جہاں تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا، وہ فی الفور بینا ہو گیا، اور راہ میں اس کے پیچھے ہو لیا۔ خدا ان کا کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ ہمارا آج کا مضمون ہے یسوع مسیح ہماری امید۔ اندھے برتلمائی کی امید یسوع مسیح ہے۔ خداوند آپ کو شفا دینا چاہتا ہے۔ شفا دینا یسوع مسیح کی فطرت ہے، اس کی ذات کا، اس کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ ہم پرانے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں کہ خدا باپ اپنے لوگوں کو شفا دیتا تھا۔ پیدائش کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں شفا کا ذکر ہے، بیان ہے۔ ہم پرانے عہد نامہ کے نبیوں کو دیکھتے ہیں، انبیاء کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو شفا دی۔ پھر آج سے 2000 سال پہلے جب خداوند یسوع مسیح انسانی شکل میں اس دنیا میں آئے تو انہوں نے، ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار معجزے کیے، بے شمار بیماروں کو شفا دی، بے شمار لوگوں کو شفا دی۔ پھر خداوند یسوع مسیح کے صعود فرمانے کے بعد، آسمان پر چلے جانے کے بعد، جب کلیسیا پر روح القدس نازل ہوا تو کلیسیا کہ رسولوں نے، بزرگوں نے نئے عہد نامہ میں اور ایمان کی کتاب میں اور دیگر پولس رسول کے خطوط میں یہ بار بار ذکر ملتا ہے کہ کلیسیا کے وسیلہ سے، رسولوں کے وسیلہ سے، خدا کے لوگوں کے وسیلہ سے لوگ شفا پاتے تھے۔ پترس کے سائے سے لوگ شفا پاتے تھے، پولس کے کپڑوں سے لوگ اپنے پٹکے لگا کر اور جا کر بیماروں کو لگاتے تھے، بیمار ہیل ہو جاتے تھے، بیمار شفا پا جاتے تھے۔ اور آج بھی یسوع مسیح اپنی قدرت کو
इंजील के 16वें बाब की 17 आयत में ईमान लाने वालों के दरमियान मौजे होंगे। क्या मौजे होंगे? किनके दरमियान? ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजे होंगे। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो शिफा पाएंगे। हमारे मसीही ईमान में नजात की बुनियादी तालीम के साथ साथ शिफा की तालीम भी पाई जाती है। और हम हर जगह पे देखते हैं, आज के दौर में भी, पिछले अदवार में भी हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह रूह कुद्स के वसीला से लोगों को शिफा देता है। और आज चंद एक बातें जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं वो ये है, आज आप कैसे शिफा पा सकते हैं। आज आपकी जिंदगी में मौजज़ात कैसे हो सकते हैं। आज कैसे यीशु आपकी जिंदगी में काम कर सकता है। यीशु आपसे प्यार करता है। यीशु आपको शिफा देना चाहता है। यीशु आपको रिहाई देना चाहता है। वो आपको निजात देना चाहता है। यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। आप अपने आप से कह सकते हैं कि यीशु मसीह मुझसे प्यार करता है। वो आपके बंधनों को तोड़ना चाहता है। वो आपकी जिंदगी में दाखिल होना चाहता है। और आज चंद एक बातें हम देखेंगे जो इस हवाला में हमने पढ़ी कि तुमाई का बेटा बरतुलमाई अंधा फकीर था, कैसे बरतुलमाई ने शिफा पाई। और आज हम अपनी शिफा को कैसे हासिल कर सकते हैं और हम कैसे शिफा पा सकते हैं और उसने शिफा में और उस शिफा में हम कैसे कायम रह सकते हैं। क्या आप शिफा पाना चाहते हैं? चंद एक बातें अपनी डायरी पे या बाइबल पे नोट कर ले ताकि आपको याद रहे। घर जाकर भी आप इन चीजों को स्टडी करें। यहू के किनारे एक अंधा फकीर बैठा हुआ था जिसका नाम बरतुलमाई है। और जब यीशु मसीह यरू में दाखिल होते हैं तो बाइबल स्कॉलर ये फरमाते हैं कि यीशु मसीह ये आखिरी दफा यरू में गए हैं अपनी जमीनी खिदमत में। यरू में ये आखिरी वाकया है जब वो यरू में दाखिल हुए। इसके बाद खुदावंद यीशु मसीह यरू में नहीं गए। वो एक अंधा फकीर राह के किनारे बैठा हुआ है। तो जब उसने सुना कि यीशु नासरी जा रहा है तो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, ए इब्ने दाऊद, ए यीशु नासरी, मुझ पर रहम कर। पहली चीज जो हम इन आयात में देखते हैं वो बरतुलमाई है। वो अंधा शख्स है और उसे कोई भी शिफा नहीं दे सका। उसे कोई भी शिफा नहीं दे सकता। कोई उस पर रहम नहीं कर सकता। पहली चीज जो हम इन आयात में देखते हैं, बाइबल हमें बताती है कि वो अंधा है। वो देख नहीं सकता। वो महरूम है। वो महरूम शख्स, गरीबी का शिकार, एक मुफलस शख्स, वो राह के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा है। अपनी गुजर बसर करने के लिए वो भीख मांग रहा है। उसके पास इतना पैसा नहीं कि रोज की रोटी खा सके, बल्कि उसको मांगना पड़ता है। बरतुलमाई की जो सूरत हाल है वो ना उम्मीदी की सूरत हाल है। बरतुलमाई की जो सूरत हाल है वो ना उम्मीद है। सिचुएशन इज होपलेस, ना उम्मीदी है। उसके हालात के अंदर ना उम्मीदी है। आज बहुत से लोग
نا امیدی کا شکار ہے، غربت کا شکار ہے، مفلسی کا شکار ہے، بیماری کا شکار ہے، بے روزگاری کا شکار ہے، لا علاج بیماریوں کا شکار ہے۔ بہت سی بیماریوں میں آج لوگ گرفتار ہیں۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر دنیا میں کوئی امید جب نہیں ہوتی، یا دنیا میں آج کوئی امید اگر تیرے لیے نہیں ہے، تو تیری امید یسوع مسیح ناصری ہے۔ نا امیدی کے اندر، نا امیدی کی سچویشن میں، ایسے حالات میں، ایسی بیماری میں، ایسی کمزوری میں، ایسی بے روزگاری میں ایک ہی امید ہے، اور وہ واحد ہستی یسوع مسیح ناصری ہے۔ وہ تیری زندہ امید ہے، یسوع مسیح ہماری امید ہے۔ آج دنیا کے پاس ویکسین نہیں ہے، میڈیسن نہیں ہے، لوگ لا علاج وائرس سے مر رہے ہیں، لیکن اگر دنیا آج بھی یسوع مسیح کے پاس آ جائے تو یسوع مسیح لا علاج روگوں کا شافی ہے۔ اس کے پاس شفائیں ہیں، برکتیں ہیں، کاروبار ہے، سب کچھ ہے، کیونکہ یسوع مسیح ہماری امید ہے۔ یسوع مسیح آپ کی امید ہے۔ آپ کے حالات ہیں، مسائل ہیں، مصیبتیں ہیں، دکھ ہیں، بیماریاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، نوکری نہیں ملتی، یسوع مسیح آپ کی امید ہے۔ بچے پڑھائی نہیں کرتے، روپیہ پیسہ نہیں، بیماریاں ہیں، لا علاج بیماریوں میں جکڑے گئے ہیں، یسوع مسیح آپ کی امید ہے۔ کون آپ کی امید ہے؟ کون آپ کی امید ہے؟ یسوع مسیح۔ وہ آج آپ کو شفا دے سکتا، وہ آج آپ کی زندگی میں معجزات کر سکتا ہے۔ یسوع مسیح نے فرمایا، راہ، حق اور زندگی، میرے وسیلے کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ یہ بھرت المائی بڑی مشکل میں ہے، کوئی امید نہیں، اس کی زندگی میں کوئی شفا نہیں، اس کی زندگی میں تاریکی ہے، اس کی زندگی میں اندھا پن ہے، اس کی زندگی میں مفلسی ہے، غریبی ہے، اس کی زندگی میں کوئی شفا نہیں، کوئی رحم کرنے والا نہیں، کوئی اسے اس کے حالات سے کھینچ کے نکالنے والا نہیں۔ وہ مفلسی میں، غریبی میں، مشکل میں، مصیبت کے اندر جھکڑا ہوا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میرا ایک ہی شافی ہے، اور جس دن وہ اس راہ پر آ گیا، اس دن میری زندگی کی تاریکی مٹ جائے گی۔ آج عزیز کلیسیا، خدا کے لوگوں، آج اگر یسوع مسیح آپ کی زندگی میں آ گیا، آپ کی تاریکی مٹ جائے گی، مصیبتیں چلی جائیں گی، بیماریاں چھوڑ دے گی۔ آج یسوع کو پکارے۔ اگر آج آپ کے پاس یسوع آ جائے، یسوع کی طرف دیکھیں جو ایمان کا بانی اور کامل کرنے والا ہے۔ اگر آج آپ کے پاس یسوع آ جائے تو یسوع پر ایمان رکھیں۔ ہر مشکل سے، بیماری سے، حالات سے ایک ہی امید ہے، اور وہی نکال سکتا ہے، یسوع ناصری اس کا نام ہے۔ آپ کی پریشانی کو، آپ کے مسائل کو وہ دور کر سکتا ہے۔ آپ کی شفا، آپ کی برکت، آپ کے معجزے یسوع مسیح کے پاس ہے۔ جیسے بھرت المائی کی زندگی میں تاریکی تھی، اس کے ارد گرد تاریکی تھی،
آج بہت سے لوگوں کی زندگیوں میں تاریکی ہے. آپ نا امیدی میں ہیں, آپ بوجھ کے نیچے ہیں, آپ پریشانی میں زندگی بسر کر رہے ہیں. یسوع مسیح نے فرمایا, اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں, سب میرے پاس آؤ, میں تمہیں. اگر آپ ایسی ہی بیماری اور غربت میں پڑے ہیں تو آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, بائبل مقدس فرماتی ہے کہ یسوع مسیح آپ کی امید ہے. اس پر ایمان رکھیں, اس پر بھروسہ رکھیں, وہ آپ کی زندگی کو تبدیل کر سکتا ہے. آج ہم برتلمائی کی زندگی میں دیکھیں گے اسے کیوں شفا ملی. پہلی بات جو برتلمائی کی زندگی میں تھی کہ یسوع مسیح اس کی امید ہے. پہلی بات جو برتلمائی کی زندگی میں تھی, یسوع مسیح اس کی امید ہے. ڈاکٹرز پر, حالات پر اس کی امید نہیں تھی, یسوع پر اس کی امید تھی. دوسری بات کہ کیوں برتلمائی کو شفا ملی, وہ یسوع کے بارے میں جانتا تھا. کیا آپ یسوع کے بارے میں جانتے ہیں؟ یسوع مسیح کون ہے؟ یسوع مسیح کیوں آیا ہے؟ یسوع مسیح آپ کی زندگی میں کیا کر سکتا ہے؟ یسوع مسیح نے وعدے آپ کے لیے کیے ہیں. بائبل فرماتی ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت کے سبب سے ہلاک ہوتے ہیں. برتلمائی اگرچہ جسمانی طور پر اندھا تھا لیکن روحانی طور پر وہ بینا تھا. وہ یسوع کے بارے میں جانتا تھا, وہ مسیح موت کے بارے میں جانتا تھا. یسایہ نبی نے فرمایا تھا کہ جب مسیح آئے گا تو وہ قیدیوں کو رہائی دے گا اور اندھوں کو بینائی دے گا. بہت سے لوگ اس لیے شفا نہیں پاتے کیونکہ وہ یسوع مسیح کے بارے میں نہیں جانتے. آج چرچ میں دیکھا جاتا ہے بہت سے لوگ کرسمس پر, ایسٹر پر, گڈ فرائیڈے پر بہت سے لوگ چرچ میں آتے ہیں, اس سے زیادہ مسیح کے بارے میں وہ نہیں جانتے. وہ نام کے مسیحی تو بن جاتے ہیں, وہ اپنا نام تو مسیحی رکھ لیتے ہیں, پرویز مسیح, نعمت مسیح, سگریٹ پیتے رہتے ہیں, فلمی گانے دیکھتے رہتے ہیں, گانے سنتے رہتے ہیں, فلمیں دیکھتے رہتے ہیں. وہ یسوع کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. یسوع مسیح کون ہے؟ یسوع مسیح کون ہے؟ برتلمائی جانتا تھا. نبیوں نے اس کے بارے میں یہ فرمایا ہوا ہے, جب مسیح آئے گا, جب یسوع آئے گا, جب ابن داؤد آئے گا, جب ابن مریم آئے گا, جب خدا کا بیٹا یسوع آئے گا, جب منصور روا آئے گا تو وہ اندھوں کی آنکھیں کھول دے گا. وہ جانتا تھا. اور اسے جب پتا چلا کہ آج یسوع گزر رہا ہے تو اس نے یہ موقع جانے نہیں دیا. آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم کتنا یسوع کو پکار رہے ہیں, ہم کتنے یسوع کو جانتے ہیں. یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے, ابن خدا ہے, ابن داؤد ہے, ابن مریم ہے. اور جب برتلمائی نے یہ سنا کہ یسوع آیا ہے تو اس نے کہا, اے ابن داؤد, یسوع ناصری مجھ پر رحم کر. کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یسوع ہی مجھ پر رحم کر سکتا ہے, اور کوئی مجھ پر دنیا میں رحم نہیں کر سکتا. اگر کوئی میرے حالات کو, میری تاریکی کو, میری بیماری کو دور کر سکتا ہے تو وہ یسوع ناصری ہے. اور اس نے
ہم یسوع کے بارے میں سیکھیں، ہم جانیں کہ یسوع کون ہے، وہ کیوں آیا اور اس نے کیا کیا کیا، اور آج وہ میری زندگی میں کیا کچھ کر سکتا ہے۔ اگر آپ یسوع مسیح میں برکت لینا چاہتے ہیں، اگر آپ یسوع مسیح سے شفا لینا چاہتے ہیں، تو یسوع مسیح کو جانیں، یسوع مسیح کو جانیں کہ یسوع کون ہے۔ شفا لینا چاہتے ہیں تو یسوع مسیح کو جانیں۔ کیا کریں؟ یسوع مسیح کون ہے؟ بہت سے لوگ بائبل خریدتے ہیں، اسے بڑے اچھے کپڑے میں لپیٹ کر شلف کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ ہماری بیٹیوں کی جب شادی ہوتی ہے، ان کی بڑی آرزو ہوتی ہے کہ پادری صاحب ہمیں بائبل گفٹ کریں، ہم کرتے بھی ہیں، لیکن وہ بائبل جو گفٹ ہوئی ہوتی ہے، باقی سارے گفٹ جو شادی میں ملتے ہیں، ہم ان کو کھولتے ہیں، یوز کرتے ہیں، لیکن خدا کا کلام جو دنیا کے تمام تحائف سے بڑھ کر ہے، وہ بائبل مقدس ہمیشہ کے لیے ایک شوکیس میں، شلف پر، ایک سنہری کپڑے میں لپیٹ کر وہ پڑی رہتی ہے۔ جو سب سے اچھا گفٹ ہوتا ہے وہ کبھی نہیں کھولتے۔ بائبل کس لیے لکھی گئی؟ بائبل پڑھنے کے لیے لکھی گئی۔ بائبل کس لیے پرنٹ کی گئی؟ بائبل پڑھنے کے لیے پرنٹ کی گئی۔ خدا کے کلام کو پڑھیں۔ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا اسی کے کلام سے۔ بائبل کو پڑھیں، بائبل کو اپنے گھروں میں ڈیکوریشن پیس نہ بنائیں، اپنے دلوں میں بائبل مقدس کو رکھ لیں۔ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف کلام کہاں ہونا چاہیے؟ کلام آپ کے دل میں ہونا چاہیے۔ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ جس کے دل میں کلام نہیں، اس کے دل میں تاریکی ہے۔ اپنے دل کو گناہ کی تاریکی سے تاریک نہ کرے، اپنے دل کو، اپنی زندگی کو سگریٹ کے دھوئیں سے دھواں دھار نہ بنائے، بلکہ یسوع مسیح کے جلال سے منور ہو جائیں۔ کیا آپ روز بائبل پڑھتے ہیں؟ ہر روز یسوع کو جانیں، ہر روز بائبل مقدس کو پڑھیں۔ آپ یسوع کو ہر روز جان سکیں، ہر روز بائبل مقدس سے مکاشفات کو حاصل کریں، ہر روز بائبل میں سے اپنے لیے وعدے تلاش کریں، ہر روز خدا کی مرضی کو اپنے لیے جانیں، ہر روز بائبل کو پڑھیں۔ ہم آج شفا کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہمیں شفا کے پیچھے نہیں بھاگنا، ہمیں شافی کے پیچھے بھاگنا۔ برطلمائی نے اس لیے شفا پائی کہ پرانے عہد نامہ میں لکھا ہے کہ جب یسوع آئے گا تو وہ اندھوں کی آنکھیں کھول دے گا، اندھوں کو شفا دے گا۔ اور جب اس نے سنا کہ یسوع یرو میں آیا ہے تو اس نے جان لیا کہ آج مجھے شفا ملے گی۔ اس نے جان لیا آج میری شفا آ رہی ہے، آج میرا شافی آ رہا ہے، آج میری شفا کا دن ہے۔ یسوع کے بارے میں جانیں، یسوع کے بارے میں سیکھیں، بائبل مقدس کو پڑھیں، جو کتب بائبل مقدس کے مطابق ہے ان کتب کو پڑھیں، جو یسوع کے تعلق سے کتب لکھی گئی ہے انہیں پڑھیں، تاکہ آپ یسوع کے بارے میں جانیں اور سیکھیں، اور یسوع مسیح آپ کی زندگی میں اپنا کام کر سکے۔ خداوند آپ کو برکت دینا چاہتا ہے۔
مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے، دیکھو میں دل کے دروازے پہ کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں، جو کوئی میری آواز سن کر کھولے گا میں اندر آؤں گا، میں اس کو برکت دوں گا۔ یاد رکھیں، دنیا کے اندر کوئی ایسا معجزہ نہیں ہے جو یسوع مسیح نہ کر سکے، کوئی ایسے حالات نہیں جو یسوع تبدیل نہ کر سکے، کوئی ایسا معجزہ نہیں جو یسوع نہ کر سکے، کوئی ایسی شفا نہیں جو یسوع نہ دے سکے۔ یسوع مسیح ہر کمزوری کو قوت میں بدل سکتا ہے۔ کیا آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں؟ یسوع مسیح سارے معجزے کر سکتا ہے۔ ہاللویا۔ یسوع مسیح سارے حالات کو بدل سکتا ہے۔ یسوع مسیح ہر ایک بیماری کا شافی ہے۔ یسوع مسیح ہر طرح کی ہوپلیس سچویشن کو پاسبل بنا سکتا ہے۔ یسوع مسیح تمام تر معجزے کرنے والا خدا ہے۔ کیا آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں؟ برتلوائی چلا چلا کر کہنے لگا بلند آواز سے کہ ابن داؤد، اے یسوع ناصری مجھ پر رحم کر۔ اور لکھا ہے جب یسوع مسیح نے اس کی آواز کو سنا تو یسوع مسیح ٹھہر گیا، رک گیا۔ اس نے کہا برتلمائی کو میرے پاس لاؤ، میرے پاس بھیج دو۔ اور اس کے شاگرد اس کے پاس چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ یسوع تجھے بلاتا ہے۔ کون تجھے بلاتا ہے؟ یسوع تجھے بلاتا ہے۔ جب آپ یسوع کو پکارتے ہیں، جب آپ یسوع کے پاس چلے جاتے ہیں، جب آپ اس کے حضور میں چلے جاتے ہیں، جب آپ کی آواز یسوع سن کر متوجہ ہو جاتا ہے، وہ آپ کی آواز سن کر ٹھہر جاتا ہے اور وہ آپ کی درخواست کو سنتا ہے، وہ آپ کی دعا کو رد نہیں کرتا، وہ آپ کی دعا کو سنتا ہے اور وہ آپ کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ برتلمائی نے اس لیے شفا حاصل کی کیونکہ وہ یسوع کے بارے میں جانتا تھا کہ یسوع کون ہے اور میری زندگی میں کیا کر سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں یسوع کو؟ یسوع سب کچھ کر سکتا ہے۔ یسوع کا نام ہی کافی ہے۔ ایک ہی نام بخشا گیا ہے، آسمان کے تلے اور زمین کے اوپر آدمیوں کو کوئی دوسرا نام بخشا ایک ہی نام ہے، ایک ہی نام ہے۔ اس نام میں زندگی ہے، اس نام میں معجزے ہیں، اس نام میں برکتیں ہیں، یسوع نام میں قدرت ہے، یسوع نام میں برکت ہے، یسوع نام میں معجزے ہیں، یسوع نام میں رہائی ہے، یسوع نام میں قدرت ہے، یسوع نام بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ یسوع میرا شافی ہے۔ تیسری بات جو ہم دیکھتے ہیں، برتلمائی نے کہا اے یسوع ناصری مجھ پر رحم کر۔ اس نے دعا کی، اے خداوند مجھ پر رحم کر، اے یسوع مجھ پر رحم کر، مجھے برکت دے، مجھے شفا دے، مجھ پر رحم کر۔ تیسری بات جو ہم دیکھتے ہیں، اس نے کیوں شفا کو حاصل کیا؟ اس نے مانگا
مانگو تو تمہیں. بہت سے لوگ روزانہ ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے جاتے ہیں، لیکن وہ روزانہ یسوع کے پاس شفا لینے نہیں آتے. آپ میں سے کتنے ہیں جو روزانہ دعا کرتے ہیں؟ بائبل مقدس فرماتی ہے، ویری گڈ، مانگو تو تمہیں، جب ہم مانگیں گے تو ہمیں ملے گا، اور جب ہم مانگیں گے ہی نہیں تو ہمیں ملے گا نہیں. جب آپ اس سے مانگتے ہیں خداوند مجھے شفا دے، تو وہ آپ کو کیا دے گا؟ بہت سے لوگ روزانہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں دوائی لینے کے لیے، بلڈ پریشر چیک کروانے کے لیے، پر افسوس کی بات ہے، شرم کی بات ہے کہ ہم یسوع مسیح کے پاس کیوں نہیں جاتے. یسوع مسیح طبیب اعظم ہے جو لشکروں کا خدا اور الفا اور اومیگا ہے، اس کے پاس ہم کیوں نہیں جاتے؟ ہم روز ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہم روز یسوع مسیح کے پاس کیوں نہیں؟ تاکہ وہ آپ کو برکت دے. مانگو تو تمہیں، وہ دینے کے لیے مشتاق ہے. کون مجھ سے مانگتا ہے میں کس کو دوں؟ روزانہ دعا کرے، روزانہ خداوند سے دعا کرے، شکر گزاری، اس کے حضور میں جائیں، اس کے قدموں میں جائیں، اس سے کہیں خداوند مجھے برکت. تیسری بات جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ خداوند نے برتلمائی کو کیوں شفا دی، یا برتلمائی نے کیوں شفا لے لی؟ اس نے خداوند سے مانگا، اس نے یسوع سے مانگا، اے ربونی مجھے دے، اے استاد مجھے دے، اے ابن داؤد مجھے دے، اے یسوع ناصری مجھے دے. جب وہ یسوع کے پاس گیا، 51 آیت میں لکھا ہے، تو یسوع نے کہا تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ آمین. تو بتا کہ میں تیرے لیے کیا کروں؟ برتلمائی یسوع کے پاس گیا اور یسوع مسیح نے اس سے کہا میں تیرے لیے کیا کروں؟ بڑی غور طلب آیت ہے. یہ یسوع مسیح جانتا ہے کہ یہ شخص اندھا ہے، مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، اور یسوع مسیح دیکھ رہا ہے کہ یہ شخص اندھا ہے، لیکن پھر بھی یسوع نے اس سے پوچھا کہ مجھے بتا کہ میں تیرے لیے کیا کروں؟ اندھے نے کہا اے ربونی یہ کہ میں بینا ہو جاؤں. اور اس آیت میں ہم ایک سبق سیکھتے ہیں کہ خدا کیسی دعاؤں کا جواب دیتا ہے. خدا غیر واضح دعا کا جواب